پاک نے واپس دنیا میں کہ آپ جائیں، وہاں پہ کچھ معاہدے ہوئے، معاہدے ہونے کے بعد پھر سرکار کو فرمایا گیا کہ جائیں جبریل آپ کو جنت کی سیر کرائیں گے۔ جنت کی سیر ہوئی، پھر دوزخ جہاں پہ ہے اس کے سامنے حضور کو کھڑا کیا گیا، اندر کے معاملات دکھائے گئے کہ یہ جہنم ہے، اس کے اندر پچھلی امتوں کے لوگ بھی موجود ہیں، اور جو آپ کی امت کے آنے والے ہیں وہ بھی یہاں پہ آپ کو بتائے جائیں گے کہ قیامت کی صبح تک یہاں پہ کون آنے والا ہے۔ اب جب سرکار کو جنت دکھائی گئی سرکار بڑے خوش ہوئے، جب سرکار کو دوزخ دکھائی گئی سرکار پریشان ہو گئے کہ میری امت اتنی آئے گی یہاں پر۔ تو اس وقت جب سرکار کے دل میں پریشانی ہوئی تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب پریشانی نہ کریں، آپ کو اسی لیے بلایا ہے اور آپ کو دکھایا ہے کہ قیامت کی صبح تک کون لوگ یہاں پہ آنے والے، آپ جس طرح کہیں گے آپ کا رب ویسے ہی کرے گا۔ آئے آئے سنیے گا، رب العالمین نے قرآن کے اندر اس رات کے بارے میں اعلان فرما کے دنیا والوں کو بتا دیا، او لوگو میرا نبی بڑا عظمت والا نبی ہے، میرے نبی کی بڑی عظمت و شان ہے۔ قیامت کی صبح تک جو لوگ میرے نبی کا انکار کرنے والے ہوں گے، جو میرے نبی کی معراج کو ماننے والے نہیں ہوں گے، اللہ نے قرآن میں اعلان کر کے بتا دیا، او لوگو میں نے اپنے نبی کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ عرش عظیم پر بلایا ہے، میں نے اپنے نبی کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے کے گیا ہوں، مسجد اقصی سے لے کر میں عرش عظیم پر اپنے نبی کو لایا ہوں، 7 آسمانوں کی سیر بھی کرائی گئی، جنت بھی دکھائی گئی، دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنی ہر ایک نعمت اللہ کے نبی کو بتائی گئی، اللہ نے سارے پردے ہٹا کر اپنے نبی کو یہ بتا دیا، او میرے نبی آج سے پہلے میں نے یہ مقام کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اے میرے نبی اپنی امت کے اندر اعلان فرما دے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی کے اندر اپنے نبیوں سے ملاقات بھی کرائی گئی، پھر عرش عظیم پر رب العالمین نے پہلے آسمان کی سیر کرائی، پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر ہم نے دوسرے آسمان کی سیر کرائی، پھر ہم نے تیسرے آسمان کی سیر کرائی، پھر ہم نے اپنے نبی کو چوتھے آسمان کی سیر کرائی۔ آسمان کے اندر اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے سب سے میرے نبی کی ملاقات بھی کرائی گئی، حتیٰ کہ میرے نبی جہاں پر پہنچیں اس کا مقام کا نام ہے عند سدرۃ المنتہی۔ قرآن 27واں پارہ سورہ نجم ہے، اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر کے بتا دیا، عند سدرۃ المنتہی عند جنت المأوی فکان قاب قوسین او ادنی۔ او میرے نبی قیامت کی صبح تک اس سدرۃ المنتہی تک کوئی نہیں آ سکا، فقط کوئی آنے والا ہے، تو اللہ نے فرمایا کوئی اور نہیں، میں نے اپنے محبوب کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ میرے کریم آقا مختصر کرتا ہوں میرے رب العالمین کی بارگاہ میں، رب نے فرمایا میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، کون سے آپ کا سوال ہے، آج رات مجھے آپ نے دیکھنا ہے، میں نے آپ کو دیکھنا ہے، آپ مانگے کیا مانگتے۔ میرے کریم آقا نے پہلا سوال کیا، یا باری تعالیٰ میں اپنی امت کے لیے بڑا پریشان ہوں، میری امت کا کیا بنے گا۔ رب نے فرمایا جس طرح میرے محبوب آپ فرمائیں گے آپ کا رب بھی ویسا ہی فیصلہ فرمائے گا۔ اور میرے نبی نے جب امت کا سوال کیا رب العالمین نے فرمایا او میرے محبوب آپ کی امت کے ساتھ بہتر معاملہ کیا جائے گا، آج ہم آپ کو عظیم تحفے عطا فرما رہے ہیں، یہ تحفے دنیا والوں کے لیے لے جائیں، آپ اپنی امت کے لیے یہ تحفے لے کے چلے جائیں۔ اگر آپ کی امت ان تحفوں پر عمل کرے گی آپ کا رب آپ سے وعدہ فرما رہا ہے، آپ کی امت کا کام ہے ان پر عمل کرنا، رب کا کام ہے انہیں جنت عطا فرما دینا ہے۔
میرے کریم آقا کی بارگاہ میں پہلا سوال میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں امت کا سوال کیا. رب نے فرمایا پہلا انعام ہے 50 نمازیں آپ کی امت ایک دن کے اندر پڑھے گی, 6 مہینے کے روزے آپ کی امت رکھے گی, سال کے اندر 6 مہینے کے روزے. اگر آپ کی امت 6 مہینے کے روزے اور ایک اللہ کی طرف سے پہلا انعام 50 نمازیں ایک دن کے اندر 6 مہینے کے روزے پورے سال کے اندر رکھیں گے, رب العالمین نے فرمایا جب وہ دنیا سے آئیں گے آپ کا رب آپ کے ساتھ وعدہ فرماتے ہیں ہم آپ کی امت کی بخشش کا اعلان فرما دیں گے. جس جنت کو دیکھ کر او میرے نبی آپ آئے ہیں, کتنی حسین جنت اللہ فرماتا ہے میں نے بنائی ہے, یہ صرف آپ کی امت کے لیے میں نے یہ جنت بنائی ہے, یہ امت کے لیے میں نے اتنی جنت کو سجایا ہے. آپ اپنی امت کو جا کر خوشخبری سنا دیں. 6 مہینے کے روزے رکھیں گے, ایک پہلی شرط ہے 50 نمازیں دن کے اندر پڑھیں گے. میرے کریم آقا خوش ہو گئے, میری امت کو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے جنت عطا فرما دے گا, اللہ میری امت کے گناہ معاف فرما دے گا. میرے اور آپ کے کریم آقا جب اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد عرش عظیم سے دنیا کی طرف آنے لگے, پیچھے سے آواز آئی میرے نبی واپس آ جائیں. اللہ نے اپنے نبی کو رخصت کیا 50 نمازیں دے کر اور 6 مہینے کے روزے دے کر, جائے اپنی امت کو کہیں کہ ہم بخش دیں گے. جب سرکار کو یہ تحفہ ملا سرکار خوش ہو گئے کہ بس اتنی گل ہے, دنیا تا چلو اے پریشانی ہے ازمائش ہے بڑی تکلیفوں ہونی ہیں, لیکن ان تکلیفوں تو بعد اگر اللہ تعالیٰ ہماری امت کی اگلی آنے والی زندگی اگر جنت عطا کری سننے تو یہ سودا کوئی بڑا نہیں ہے, منظور ہے. جب سرکار آئے اللہ نے پیچھے سے پھر آواز دی عرش عظیم سے میرے محبوب سدرۃ المنتہا سے واپس آ جائیں. جب سرکار پیچھے مڑے پھر گئے اللہ نے فرمایا بس اتھے ہی گل سی, باقی کوئی اور وعدے نہیں ہو لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کوئی بھی مانگو, کیا مانگتے ہو؟ میرے کریم آقا نے فرمایا عرض کی یا باری تعالیٰ اگلا سوال بھی ہے میری امت کو اور کون کون سے تحفے عطا کیے جا رہے. اللہ نے فرمایا پھر باقی بھی نوٹ کر لیں, اگر آپ کی امت ان پر عمل کرے گی اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہے یہ پچھلی امتوں کو ہم نے کچھ نہیں عطا کیا, ان کے لیے بڑی سختیاں تھی بڑی پریشانیاں تھی, لیکن محبوب اب آپ آ گئے ہمارے پاس, ہم آپ کی امت کے لیے بڑیاں آسانیاں کر رہے ہیں. دوسرا تحفہ پہلا آ گیا نماز کا, اللہ نے تحفہ دیا معراج کی رات. اب دوسرا تحفہ سنیں, آپ فیصلہ کریں گے کہ رب العالمین نے کتنی مہربانی فرمائی ہے امت مصطفیٰ پر. آئے 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 گل سنیا جیلا سرکار گئے نا واپس دے اللہ دعا انعام دیتا. پہلا اعلان کرا سی کہ جناب نماز تے روزے, نماز کتنی سی 50 نمازاں ایک دیہڑی وچ تے 6 مہینے نے روزے سال نے اندر اے رکھسن تے اللہ فرمایا میں بخشی اور سا. پہلی گل ہے جب سرکار آنے لگے تو اللہ نے فرمایا پیچھے آ جائے, کچھ اور باتیں نہیں آپ ہم سے نہیں منظور نہیں کروائیں گے. سرکار نے کہا یا رب العالمین اور بھی مہربانی کر دیں, اگر آپ اجازت دیں تو اور بھی مہربانی فرما دیں میری امت پر. اللہ نے فرمایا پھر ایک اور گل بھی ہے, آئے آئے اگر تسانی امت او کم کرسی تب بغیر حسابو جنت دے ساں. یار ابو بڑی گل کی تھی سبحان اللہ ہو ذرا. میرے کریم نبی کی بارگاہ کے اندر میرے کریم آقا جب آپ العرش عظیم پر دوبارہ تشریف لے کے گئے رب العالمین نے فرمایا او میرے محبوب 6 مہینے کے روزے اور 50 نمازیں ہم نے آپ کی امت پر فرض قرار دیے. اگر آپ کی امت ان پر عمل کرے گی رب آپ سے اعلان فرماتا ہے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اگر آپ کی امت کی دل سے جسم سے روح پرواز کر جائے گی اللہ تعالیٰ انہیں اسی وقت جنت کا ٹھکانہ عطا فرما دے گا. میرے نبی کے اوپر دوبارہ بلایا گیا, دوبارہ دوسرا معاہدہ کیا گیا. ایک اور بھی معاملہ ہے, اگر آپ کی امت اس پر بھی عمل کرے گی آپ کا رب اعلان فرما رہا ہے رب انہیں بے حساب جنت عطا فرما دے گا, بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا فرما دے گا. میرے کریم آقا نے پوچھا مالک وہ کون سی بڑی مہربانی ہے, وہ کون سا احسان ہے؟ رب العالمین نے فرمایا سنیا رب العالمین نے فرمایا دوسری مہربانی یہ ہے اگر آپ کی امت کا کوئی بندہ اگر کسی یتیم کو اپنے سینے سے لگائے گا اور رب العالمین اسے بھی معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کی بھی معافی فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام اعلیٰ بھی عطا فرما دے گا. دوسرا انعام اللہ نے فرمایا کسی یتیم کو اپنے سینے سے لگائے گا. آئے آئے
نمازوں ایک سائڈ پر اللہ تعالیٰ کیا ایک سائڈ پر رکھو، روزے ایک سائڈ پر رکھو، اے عمل جڑا اللہ دسیا اے الگ ہے۔ ایک کتھا مائدہ ہویا اللہ نہ عرش عظیم تو اپنے محبوب نے نال معراج نہیں رات کڑ کڑ تحفے جیتے اللہ تعالیٰ سنیا بڑی توجہ نے نال۔ پہلا تحفہ 50 نمازوں 6 مہینے نے روزے تو دعا مائدہ کڑا سی میرے محبوب اپنی امت کو کہے کہ جو یتیم کو اپنے سینے سے لگائے گا، آیا یتیم کو اپنے سینے سے لگائے گا اور اس کی کفالت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے رب نے یہ میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت کی میں بخشش کر دوں گا اور بغیر حسابوں بخشش کر سا۔ خالی شرط یہ ہے کہ ایک باری پڑھی چھوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا کہ یہودی بھی تھے نا بڑی بڑی کفالت کرنے ہوگی، انہوں کی پتہ لیجئے نا کہ جنوار ہے بلی ہے، سوچا کون میں تکیا انگلینڈ کہ اگر بلی پیاسی ہے تو اس کی بھی سرکار اگر انہوں کی پتہ لگی جائے نا کہ اے جنگلہ وچ بکھی ہے تو انہوں وستی انہوں باقاعدہ طور پر شیلٹر سسٹم رکھیا ہوا بلیوں دا کتیوں وستی انہوں باقاعدہ طور پر ایک مرکز رکھیا ہوا جتا دودھ انہوں کی اعلیٰ کوالٹی نہ پلایا جانا، انہوں نے پرورش کی تھی جانی جنگلوں میں تلاش کرنے کہ کوئی جنوار بھوکا نہ رہے۔ آئے لیکن اللہ نے یہاں پہ فرمایا میرے محبوب یہود و نصارہ کی بات نہیں ہے کہ وہ بلیوں کو اگر وہ پلائیں گے پانی یا ان کو دودھ پلائیں گے تو بخش دیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنا بھی شرط ہے۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھیں گے پھر اگر وہ یہ اخلاق کے والے دائرے کے اندر آئیں گے کسی یتیم کو بے سہارا کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے، میرے رب نے فرمایا میرے محبوب کلمہ صرف تیرا پڑھنا چاہیے، بس ایک کلمہ۔ پھر جب وہ بندہ مرے گا تو میں اس سے نہیں پوچھوں گا کہ تو نے نمازیں کتنی پڑھی تھی۔ اس بندے وسطی بخششنا اعلان ہے جس نے یتیم کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی کفالت کا ذمہ لیا ہے۔ اگلی بات سنیے گا، میرے کریم آقا نے فرمایا تیسرا معاہدہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا اسی رات کے اندر، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، چوتھا معاہدہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا ہم اس کے لیے بھی اعلان فرماتے ہیں جب وہ دنیا سے آئے گا پیچھے رہنے والوں نے یہ کہہ دیا وہ بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا اخلاق والا تھا، بڑی محبت والا تھا، ہم تو اس سے بڑے خوش تھے، ہم بڑے راضی تھے۔ میرے نبی نے فرمایا چوتھا معاہدہ اللہ نے جو میرے ساتھ کیا ہے کوئی اور نہیں جس نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے، رب العالمین اس بندے کی بھی بے حساب بخشش کا اعلان فرمانے والا ہے۔ پانچواں بندہ کون ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پانچواں بندہ بھوکے اور مسکین کو کھانا کھلانے والا، بھوکے اور مسکین کو کھانا کھلانے والا اور روزے دار کو روزہ افطار کرانے والا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا اے میرے نبی اگر یہ کام آپ کی امت میں سے کوئی بندہ کرے گا ہم اسے اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا ہم روزہ دار کو عطا فرماتے۔ چھٹا عمل میرے رب العالمین نے اپنی امت میرے نبی کی امت کے لیے اعلان فرمایا، اے میرے نبی اپنی امت کے اندر جا کر اعلان فرما دے چھٹا عمل ہم ان لوگوں کو بھی عطا فرمائیں گے جو لوگ صبح اٹھ کر اور سردی میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر جھک دے۔ رب فرماتا ہے میں اس زمین سے گواہی لوں گا، کس زمین سے گواہی لی جائے گی جہاں پہ ہم اپنی جبین رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی العالی۔ چھٹا معاہدہ اللہ نے فرمایا اپنے نبی کے ساتھ ہم اس کی بھی بخشش کا اعلان فرما دیں گے جس نے صبح سردی کے اندر ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنے کے بعد گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، آ کر اس نے اپنی جبین اللہ کی بارگاہ میں رکھ کے کہا سبحان ربی العالی، اے رب العالمین تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی ہم قیامت کے دن اس زمین سے کہیں گے زمین گواہی دے اور میری کس بندے نے اور تیرے اوپر اپنی جبین رکھ کے مجھے پکارا ہے، زمین ایک ایک بندے کا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ زمین کہے گی باری تعالی او تیرا بندہ او فلاں بندہ میرے اوپر آ کر اپنی جبین رکھ کے رو کے کہتا تھا سبحان ربی العالی۔ رب العالمین فرماتا ہے میں اس کی بھی حساب بخشش کا اعلان فرما دوں گا۔ ساتواں بندہ کون ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا پھر اللہ سارا حساب لینے کے بعد
اللہ اپنے گرو سے پوچھے گا، اللہ اپنے گرو سے پوچھے گا ستواں جڑا سرکار آنے کے بھی توفائی بھی جتا گیا اللہ کیا ستواں اے آ کہ پھر اسا قیامت کے دن اس کرا کو گواہی کہ انسان جڑا اے کار ہے کہ 10 نا تو کی کڑے کڑے آباد کی 10 آیا ستواں کڑیا اے بخاری شریف میں سنے سامنے پڑھنا ہے، کوئی میں کہانی کسی جڑی کتاب نہ پڑھنا، بخاری شریف کے اندر سے یہ میں سارے آپ کے ساتھ ملفوظات رکھ رہا ہوں۔ سرکار نے کہا ستواں تحفہ اللہ کی بارگاہ سے مجھے یہ ملا، اللہ کہتا ہے میں اپنے گھروں سے پوچھوں گا، یہ جو گھر ہیں ان کو قیامت کے دن میں حکم دوں گا کہ دسو تساں کی آباد کڑے کڑے کیتا تھا، غیر آباد کڑے کڑے کیتا ہے۔ مسجد بول سی اے مسجدی نے جو پتھر ہے ان دے اٹھا ہی نا بلا کے پہلے دوری پتھر سے، اللہ کے نبی نے فرمایا پتھر بھی گواہی دیں گے باری تعالیٰ فلاں فلاں بندے نے مجھے آباد کی ہے، فلاں فلاں بندے نے مجھے غیر آباد کیا ہے، کون کون میری خدمت کرنے والے تھے، کون کون جھاڑو لگانے والے تھے، اور کون کون آگے مسجد کی صفائی کرنے والے تھے، کون کون اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے والے تھے، کون کون تھے جنہوں نے مجھے یا اللہ تعالیٰ تیرے گھر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اللہ کہے گا مسجد جس کی گواہی دے گی میں اسی کے حق میں قبول کر لوں گا۔ ایک بندہ ایسا بھی ہوگا میرے نبی نے فرمایا جس پر اللہ جہنم کو واجب فرما دیں گے، وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس گھر سے اللہ تعالیٰ گواہی مانگیں گے، او میرے گھر بتا دینا تجھے کون کون لوگوں نے آباد کیا، کن کن لوگوں نے تجھے غیر آباد کیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کا گھر گواہی دے گا او فلاں بن فلاں، او میرے مولا اس نے ایک مرتبہ میرے گھر سے، او تیرے عظیم گھر سے، او میرے اندر سے اس نے جھاڑو لگایا تھا۔ رب العالمین فرماتا ہے میں اپنی مسجد کی گواہی کو جب میں سنوں گا میں کہوں گا فلاں بندہ کہاں پر ہے، آواز آئے گی وہ تو جہنم میں چلا گیا ہے۔ رب فرمائے گا اسے جہنم سے نکالا جائے، جب جہنم سے نکالا جائے گا پھر میدان محشر میں لایا جائے گا۔ اب وہ کہے گا کہ اب میرے لیے پتہ نہیں کون سا فیصلہ ہونے والا ہے، اب مجھے کسی اور جہنم کے اندر بھیجا جائے گا۔ آواز آئے گی اب تو جہنم میں جانے والا نہیں بلکہ تجھے جنت عطا فرمائی جا رہی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اس کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش کا اعلان فرما دیں گے۔ کون لوگ مسجد کو آباد کرنے والے، مسجد کی خدمت کرنے والے، مسجد کے اندر اس کی جتنی بھی تعمیرات ہیں ان کی خدمت کرنے والے، مسجد میں ماہانہ تنخواہ دینے والے، او اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سارے معاملات اللہ قیامت کے دن میری امت کے ساتھ اللہ نے جتنے بھی وعدے فرمائے وہ ایک ایک وعدہ اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہوں سے قبول بھی فرمائے گا، اور اس گھر کی گواہی بھی اللہ قبول فرما کے جو جہنم میں جانے والے ہیں اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ نواں کون سا ہے؟ نواں کون سا ہے؟ نواں میرے نبی نے فرمایا نواں معاہدہ میرا یہ ہوا ہے، اللہ نے فرمایا آپ کی امت کے جو حافظ قرآن ہوں گے، قرآن کے حافظ جو ہوں گے، ان گل آئی ہے ماڑی میرے ماڑے جڑے پیٹی پائی ہے انہوں نے گل آئی ہے، انہیں گل سنیا بخاری شریف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نواں میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا اسی معراج کی رات، اللہ نے فرمایا نواں اے ہے جو آپ کی امت کے حافظ قرآن ہوں گے، جب میدان محشر میں کے اندر انہیں لایا جائے گا اللہ فرمائے گا ان کے والدین کے سروں پہ سونے کے تاج رکھ دیے جائیں۔ سونے کے تاج کس کے سر پہ؟ سونے کے تاج ہوں گے حافظ قرآن کے والدین کے سر پر۔ جب آئیں گے نا میدان محشر میں تو انبیاء کھڑے ہوں گے، نبی کھڑے ہوں گے، رسول کھڑے ہوں گے، اولیاء کھڑے ہوں گے، کہیں گے اے کون لوگ ہیں جنہوں کی اللہ تعالیٰ سونے نے تاج پہنائے ہوئے اوپر؟ کون ہے؟ انہوں نے بڑی عظمت ہے، کوئی شہید ہے، کوئی ہر بندہ دوسرے کی طرف دیکھا کہ پتہ نہیں شہید ہے، شہید کہے گا پتہ نہیں کوئی انبیاء ہے، انبیاء کہیں گے شاید ہم سے اوپر والے رسول ہیں، رسول کہیں گے کوئی نبی ہے، نبی کہیں گے پتہ نہیں کون ہے جس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دی ہے۔ آواز آئے گی یہ کوئی اور نہیں، یہ حافظ قرآن جو میرے نبی کی کتاب کو جنہوں نے سینے میں بسایا تھا یہ ان کے والدین آ رہے ہیں، اپنی نظروں کو جھکا لو۔ نواں ہے دسواں میرے نبی نے فرمایا جس کے حق میں امام گواہی دے گا قیامت کے دن، امام جس کے حق میں گواہی دے گا، ہمارے پیچھے تو پڑھنے ہو یا کچھ اور نے جس امام نے پیچھے نماز پڑھنے ہو پوچھا جیسی کھڑے ہو دسو جی تسوں نے پیچھے پیچھے کڑے کڑے بندے نمازوں پڑھنے رہے، اج تا ماحول یہ بنتا ہوا اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جس نے پیچھے نماز پڑھی اس کی بدخوئی کی دی ہے۔ بخاری شریف نے اندر ہے سرکار فرمایا معراج نی رات میں کی یہ بھی اللہ تعالیٰ مانا وعدہ کیتا
کہ 10واں جڑا میں کہ اللہ تعالیٰ نے طرف تحفہ دیتا گیا کہ تسا نے جڑے امام حسن جڑے آپ نے امت نے امام انہوں کی قیامت دن کھڑا کری پوچھا جاسی کہ جڑے تسا نے پیچھے نمازوں پڑھنے رہے انہوں نے بارے تسا نے کیا خیال ہے. میں اکثر کہتا ہوں یار کہ اگر دیکھو نا امام مسجد چینج ہونے رہنے 100 معاملات ہونے تبادلے ہونے رہنے دنیا مسجد کی جانے رہنے پیچھے بندہ آنا جی وہ فلانا اس طرح سا فلانا یوں ہے وہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم ایک مرتبہ امام مسجد کو توں کر کے بولو گے تیری ساری فنا کر دی جائیں گی. کیا وہ تو نے امام نے آگے گواہی دیسی ہو جائے جو چکے امت ڈاڑے. میں یہ مستند روایت سے بات کر رہا ہوں. یہ کیمرہ لگا ہوا ہے, یہ پوری دنیا میں یہ ویڈیو جائے گی, یہ پوری دنیا میں یہ لائیو چل رہی ہے اس وقت. بڑے بڑے مفتیان کرام, بڑے بڑے قاضی سب دیکھتے ہیں ویڈیو. مستند روایتوں میں سے میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا 10واں جو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا وہ یہ ہے کہ امام مسجدوں کو کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن. جنہوں تسوں نے پیچھے پڑھیوں انہوں نے بارے تسوں کیا آنے تو جی ایسا کٹ رہے ہیں وہ گالی دے کہہ رہے ہیں امام مسجد اتھا گواہی دے سی وہ دا اکسی بھائی جی لگی دا سٹو ہوگا کھڑی دا اتھا ہی جڑی رکھی بھی نے تیار کری دا چنگی طریقے نے نال. انہوں نے تو ہمیں گالیاں دی ہیں, یہ تو ہمیں برا بلا کہتے تھے. میرے کریم آقا نے فرمایا امام کی گواہی کو قبول کیا جائے گا کہ یہ میرے مقتدی ہیں, انہوں نے میرے پیچھے مالک تیری نمازیں پڑھی ہیں. جب امام کہے گا تو میرے کریم رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا ہم وہ بھی گواہی قبول کر لیں گے اور ہم انہیں بھی جنت عطا فرما دیں گے. بخاری شریف ہے, کیمرہ لگا ہوا ہے. میں اب حوالہ دینے لگا ہوں. یہ سارے بندے جو کچھ آپ نہیں جانتے لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو جانتے ان کو یہ مستند روایت ہے. امام بخاری نے کتاب صلاح کے اندر باب نمبر 2 اور صفحہ نمبر 417 کے اندر یہ پورے جو 10 اللہ کے نبی کو یہ عطا کیے گئے اللہ کی طرف سے تحفے یہ اسی باب کے اندر ہے. بخاری کی سارے مننے, شیعہ بھی مننے, سنی بھی مننے, وہابی بھی مننے, سارے مننے. اس سبر کتابہ پر اختلافات کی سنہ میں نہیں ہے. اگر گل بڑی لمبی ہو جیسی واقعہ بڑا طویل ہے. سرکار کہتے ہیں کہ 10 میرے ساتھ معاہدے کیے گئے, میں واپس آیا, چوتھے آسمان پر آیا تو میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں چوتھے آسمان پر آیا میری ملاقات پھر میں نے دیکھا کہ موسیٰ نبی آگے کھڑے. میں نے نبی موسیٰ کے ساتھ میرا کلام ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے اللہ کے محبوب اللہ نے کون سے وعدے فرمائے, آپ کو کون کون سے تحفے عطا کیے گئے. میرے اور آپ کے کریم آقا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی. میرے نبی نے فرمایا اے میرے موسیٰ, اے موسیٰ کلیم اللہ, اللہ نے میری امت کو 10 تحفے بھی عطا فرمائے. ان 10 تحفوں کے اندر جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ تحفہ کوئی اور نہیں 50 نمازیں, 6 مہینے کے روزے. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر سرخی آ جاتی ہے. آپ نے عرض کیا رسول